سعودیہ کی غلامی نہ کریں تو ان کا نظام نہیں چلتا. کچھ ایسے ہیں کہ جو اگر امریکہ کی غلامی نہ کریں تو ان کا نظام نہیں چلتا. کچھ ایسے ہیں کہ جو فرانس کی غلامی نہ کریں تو ان کا نظام نہیں چلتا. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. الحمدللہ ہم بھی غلام ہیں حضور کے غلاموں کے. قبلہ امیر المجاہدین جو مشن ہمیں دے کے گئے ہیں نا، ہم اس کے بھی غلام ہیں، اس کے بھی وفادار ہیں. قبلہ بابا جی نے ہی تشریف لانا تھا، اپنا مفتی صاحب قبلہ نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے. تے پٹا ہوئے نا جن دے گھر وچ ٹیگ لگیا ہوا جانور تسی کدے ویکھیا تواڈے علاقے وچ پائے جاندے نے جنہاں اوتے ٹیگ لگیا ہوئے، لکھیا ہوئے اے لکھیا ہوئے بی لکھیا ہوئے 1 2 3 لکھیا ہوئے. وہ ٹیگ لگے ہوئے جانور نو تسی آدھے واڑے وچ نہیں بن سکتے کیونکہ ان دے اوتے مالکاں دی مہر لگی ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا پٹا ساڈے گل وچ ہے. 1 جلسہ نہیں، 5 جلسے نہیں، 50 جلسے نہیں، 1000 جلسے بھی ہون. قبلہ سعد حسین رضوی صاحب اپنے ادنے جے غلام نو فرمان انشاءاللہ العزیز سرور شاہ کی او دیاں نسلاں بھی جناب سر تے بال چل کے انہاں دے حکم دی تعمیل کرن واسطے جان. میں تواڈے سامنے اللہ دے پاک کلام چوں آیا کریمہ عنوان گفتگو چونی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. تاجدار کائنات علیہ السلام سے پہلے ظاہری طور پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب کائنات عالم کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، ویسے تو پوری کائنات میرے مصطفیٰ کے صدقے بنی ہے نا، حضور کی وجہ سے ہی تو یہ کائنات بنی ہے، یہ نظام بنا ہے. تشریف نہیں لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کائنات کے اندر مبعوث ہوئے. ہر نبی نے آ کے امت کو تبلیغ کی، جو وہ دین لے کے آئے وہ دین بتایا، اور اس نبی کے امتی آگے جو علماء تھے اس وقت کے انہوں نے بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف لگایا. لیکن ہر نبی کی نبوت جو تھی وہ زمانی اور مکانی تھی. کوئی نبی کسی علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسی بستی کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے نبی بن کے آیا. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے آپ سے پہلے جو تشریف لائے، آپ سے پہلے جو آئے، ان کی نبوت زمین و زمان کے اندر بند کر دی گئی تھی. کسی کی نبوت کسی علاقے کے لیے تھی، لیکن تیری نبوت وہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر مجھ خدا کو پہچانا جائے گا وہاں پہ تجھے مصطفیٰ کو بھی پہچانا جائے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. فرمایا محبوب پیارے جب آپ کی نبوت و رسالت کی باری آئی تو ہم نے زمین و زمان کی حدوں کو ختم کر دیا، مکین و مکان کی حدوں کو بھی ختم کر دیا. اب جس جگہ کے اوپر میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے. ایسے ذکر بلند کیا اپنے محبوب کا. اور یہ ذکر آج اس بستی کا نام کیا ہے اور سبابہ کے اندر بیٹھ کے مفتی صاحب قبلہ شاہ جی جمعیت علماء کرام میں عاجز بندہ حضور کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ یہ ذکر تو ازل سے ہوتا رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا. تاجدار کائنات علیہ السلام کی ظاہری طور پر اس کائنات کے اندر تشریف لانے سے پہلے 1000 سال قبل ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا نام طبہ بادشاہ تھا. اس نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. اس کو امام حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے، اس کو امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے، اور اگر آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا کہ طبہ بادشاہ جو تھا وہ جس علاقے میں جاتا
وہاں اس کی عظمت اور شان دیکھ کے لوگ پہلے ہی سارا نظام اس کے سپرد کر دیتے تھے۔ وہ اس علاقے سے اس وقت کے دین کے مطابق 10 لوگ اپنے ساتھ لیتا، 5 مرد اور 5 عورتیں جو عالم حافظ ہوتے، ان کو اپنے ساتھ لیتا۔ دنیا کو فتح کرتے 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 طبا کی قسمت کا تارا چمکنا تھا نا۔ جیسے ہماری زندگی کے اندر جیسے امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کا طریقہ بتایا ہے نا، یہ ہماری قسمت ہے، ہمارے نصیب اچھے ہیں، خدا کے ہمارے نصیب اچھے ہیں۔ طبا بادشاہ فتح کرتے کرتے، علاقوں کو فتح کرتے کرتے مکہ کی سرزمین پہ آیا۔ جب مکہ کی سرزمین پہ وہ آیا تو اس کے ساتھ لاکھوں کی فوج ہو چکی تھی اور پوری دنیا کا پھر وہ فاتح بادشاہ تھا۔ آج اس علاقے کا اگر کوئی چودھری، کوئی وڈیرا ہو نا، یا کوئی مولانا صاحب ہو یا کوئی پیر صاحب ہو، تو جو اس کے ناز نخرے تو اپنی جگہ پہ برقرار ہوں گے، جو اس کے ساتھ میں رہتے ہیں نا، اس کے غلام، اس کے چیلے، وہ ہی نہیں بندوں سے کنٹرول ہوتے۔ تو جو پوری دنیا کا فاتح آ رہا ہے، بھلا اس کے ساتھ چلنے والی فوج کا عالم کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ طبا بادشاہ آیا، تاج پہنا، لوگوں سے بولا، اپنے لوگوں سے کہ اس علاقے میں نعرے بجاؤ، ان کو بولو کہ طبا بادشاہ آپ کے سر کے اوپر آ گیا ہے۔ کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزرا، جب اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ حضور آپ سے طاقت کا نشہ بہت بری چیز ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ طاقت جب اللہ دے تو پھر اللہ ساتھ میں عاجزی بھی عطا فرمائے تو پھر اس کا احسان عظیم ہے، ورنہ طاقت کا نشہ آپ نے دیکھا ہے نا۔ ابھی ایک سال اور میرا خیال صبح 8 دن ہوں گے دھرنے کا جب اعلان ہوا تھا، اس سے پہلے ایک بندے کو طاقت کا بڑا گھمنڈ چڑھا ہوا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ دیکھیں جی، یہ روڈوں پہ آ کے روڈ بند کر دیتے ہیں، ٹریفک کا نظام درم برم کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو میرے رب کی شان ہے نا، ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا اور ہر در سے جا کے جناب والا وہ اقتدار کی خیرات طلب کر رہا ہے، اقتدار کی خیرات مانگ رہا ہے۔ لیکن جب تو نے ہمیں کل عدم کیا تھا، ہم نے کسی در پہ جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا آقا یہ جماعت بھی آپ کے نام پہ بنائی گئی ہے اور جتنی بھی قربانیاں حضور کے غلاموں نے دی ہیں وہ بھی آپ کی خاطر دی ہیں۔ آگے جو لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ اب پتہ چلا ہے حکومت کے ساتھ ٹکر لے کے کیا بنا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا، وہ وارث شاہ سید نے فرمایا کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں، چونے دار حویلیاں ڈہ دیاں، جتھے یار جدائی نے لائے ڈیرے، ہتھی لگیاں مہندیاں لیندیاں نے، ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے، وارث شاہ میاں بندہ بھوگ لیندا جدوں سیر انسان دے پیندی۔ ٹھیک ہے نا جی، ادو کئیاں نے کہا انہوں نے کہا جی بس سن گل مک گئی کہ بس یہ کچھ ہی ہونا ہے، ہونے پیچھا کدے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن لوگوں کی سوچ اپنی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا کرم اپنی جگہ پہ ہے۔ جب ان کا کرم ہو جائے نا تو خدا کی قسم ایک کمزور سا بندہ جس کو شاید پوری تحریک لبیک بھی اس وقت نہیں جانتی تھی، اس کی آواز، وہ تو اس کی اپنی آواز تھی، اپنی آواز نہیں تھی، اگر اپنی آواز ہوتی تو کوئی نہ آتا۔ وہ آواز انہوں نے دی تھی تاجدار کائنات علیہ السلام کی وجہ سے، تو لوگ جوک کر جوک دوڑے چلے آئے۔ اور جب گولیاں چل رہی تھی نا، آپ میں سے بھی اکثر لوگ وہاں پہ ہوں گے، میں بھی وہیں پہ حاضر تھا، تو گولی جہاں پہ چلتی ہے نا، یہ ایجنسیز اور اداروں کی بھی تحقیق ہے کہ اگر 1.5 منٹ کسی جگہ کے اوپر گولی چل جائے نا تو لوگ وہاں پہ کھڑے نہیں رہتے، بے شک جتنا بڑا مرضی جگرا وہ رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کھوڑی کے اندر بھی دیکھا، رانا ٹاؤن میں بھی دیکھا، وہ جو کیا ایم یو کالج ہے وہاں پہ بھی دیکھا، گولی چلے لوگ پیچھے کو دوڑتے ہیں، لبیک والے وہ تھے جو گولیوں کی طرف دوڑتے تھے۔
اپنے سینے کو کھول کے گولیوں کی طرف جاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ مجھے گولی مارو، میں حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے گولی مارو۔ آپ کے علاقے میں بھی یہ میری خوش قسمتی ہے خدا کی قسم کہ میں آج رحیم یار خان کے علاقے میں بیٹھا ہوں کہ جہاں پہ ظلم کا ہر پنجہ آزمایا گیا۔ جو وہ کر سکتے تھے نا، جو ان کی طاقت تھی، ایڑیاں ایسے اٹھا کے بھی ساڑھے پنجابی چاہنے بھی لمکتے بھی اور زور لا رہے ہیں، لمکتے بھی زور لا دے انہوں نے طاقت کا استعمال کیتا ہے، لیکن حضور دے غلام انج کر کے کھڑے رہنے، انج کر کے۔ آج ٹیساں واج رہی ہیں کہ نہیں؟ آج ہوں جناب اندر وڑ کے